دیتا ہے ایسے موقع پہ. سامنے والا اسلام کو فالو نہیں کر رہا, وہ کس کو خدا بنا رہا ہے؟ بولو, خواہشات. میں کہتا ہوں جاؤ بھائی اہل حدیث علماء سے فتویٰ لو اس بارے میں, سمجھتے ہو؟ تو آپ خواہشات کے غلام. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ دیکھو ایک بڑی زبردست آیت ہے قرآن کی جس سے یہ بات اور اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. یہودیوں میں زنا کا واقعہ ہو گیا, شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت میں زنا کر لیا. تورات یہ کہتی تھی کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کریں تو انہیں سنسار کیا جائے, پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے. یہودیوں کا علماء کا جو ہے نا ٹینشن میں آ گئے یہودی علماء کہ یار اگر ہم پتھروں سے مار کے ان کو ہلاک کریں گے ہماری ویلیو کم ہو جائے گی. تو بڑا مسئلہ ہے, گنجائش نکالو. تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ کے سردار ہیں, بادشاہ ہیں, کیوں نہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ والا کیس فیصلہ کروا لیں کہ بھئی اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں. چلو اسلام غلط ہے ان کی رائے میں, مگر اتنا غلط تو نہیں ہے نا, کبھی اسلام سے بھی کرا سکتے ہیں فیصلہ. کیا خیال ہے؟ اب آپ مجھے بتاؤ, اسلام سے فیصلہ کروانا عام حالات میں غلط کام ہے یا اچھا کام ہے؟ اچھا کام ہے نا. یہودیت سے کس کی طرف آ رہے ہیں؟ اسلام کی طرف. تورات سے کس کی طرف آ رہے ہیں؟ قرآن کی طرف. تو جب فیصلہ کروانے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عبد السلام رضی اللہ عنہ جو یہودی سے مسلمان ہوئے تھے, تورات کے بڑے عالم تھے, ان کو بلایا اور فرمایا کہ ان پر تورات کے حساب سے فیصلہ کرو, کیونکہ یہ اسلام کو نہیں مانتے, تورات کے حساب سے فیصلہ ہوگا. انہوں نے تورات منگوائی. جو یہودی عالم موجود تھا نا نبی کی محفل میں, اس سے آپ نے حکم دیا تورات کی تلاوت کرو. اس نے جب وہ آیتیں تلاوت کرنا شروع کی تو رجم والی آیتوں پہ ہاتھ رکھ دیا. کیا کر دیا؟ بولو, ہاتھ رکھ کے وہ آیت پی گیا. جیسے آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم مدد صرف کس سے مانگتے ہیں؟ تجھ سے. یہ آیت آپ پی جائیں تاکہ آپ یا رسول اللہ مدد بھی کہہ سکیں, یا علی مدد بھی کہہ سکیں, یا غوث آدم مدد بھی کہہ سکیں. تو آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد یہ سب کہہ سکتے ہیں کہ فلاں سے بھی مدد مانگنا جائز, فلاں سے بھی مدد مانگنا جائز. اب چونکہ لوگوں کو عربی نہیں آتی تو یہ پینے کی ضرورت نہیں ہے. آتی ہوتی اس آیت پہ کیا رکھنا پڑتا؟ ہاتھ. لوگ کہہ رہے ہو تو اللہ سے تو تم خود کہہ رہے ہو کہ اللہ مدد صرف کس سے مانگیں گے؟ تجھ سے مانگیں گے. تو یہودیوں نے کیا کیا؟ رجم والی آیت پر ہاتھ رکھے. عبداللہ ابن عبد السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کے حافظ تھے, یہ حافظ. جب اس نے یہ آیت پی گیا تو وہ سمجھ گئے کہ درمیان سے آیت پی رہے ہیں. انہوں نے فوراً وہاں سے اس کا ہاتھ اٹھایا. حدیث کے الفاظ ہیں فَإِذَا آیَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ, دیکھا کہ رجم والی آیت چمک رہی ہے, بالکل صاف لکھی ہوئی ہے. نبی نے حکم دیا ان کو رجم کیا جائے, مرد کو بھی اور عورت کو بھی. رجم سمجھتے ہیں نا؟ دیکھو اسلام میں شادی شدہ مرد کا زنا کرنا کتنا بڑا جرم ہے. اسلام کہتا ہے ان کو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو, اور آج یہ زنا ہمارے معاشرے میں کتنا ہلکا ہو گیا. شادی کی بات کرو تو چیختے ہیں. میں جو شادی کے رٹ لگاتا ہوں نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حلال پہ ذرا سی بھی پابندی لگی تو حرام کی طرف قدم جائے گا. اسلام اگر حرام پہ اتنی سخت سزا دیتا ہے تو حلال کے دروازے بھی چوپٹ کھولتا ہے. پھر وہ آپ حلال کے دروازے بند کر دیں اور حرام پہ وعیدیں سنائیں تو یہ تو لوگوں کو ایک مذہب مشکل بنا کے پیش کر دیا نا آپ نے. ایک آدمی کی بیوی 2 سال سے بیمار پڑی ہے, 4 سال سے بیمار پڑی ہے, وہ اس کے قریب ہی نہیں جا سکتا, تو یہ کیا کرے گا 4 سال؟ یہ تو بھوک کی طرح ایک خواہش ہے جو انسان میں پیدا ہوتی ہے, اس کو ختم تھوڑی کیا جا سکتا ہے.
کوئی جواب نہیں ہے ان باتوں کا. بس وہ عدل نہیں ہو سکتا, حقوق نہیں ہو سکتے, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, فضول زنا ہو سکتا ہے ان لوگوں سے, زنا ہو سکتا ہے, عدل نہیں ہو سکتا. گرل فرینڈ پر خرچہ کر دیں گے, بیوی بنا کے خرچہ نہیں ہو سکتا.